یہ بات تو فنا فی شیخ میں آپ ارشاد فرمائیں گے. جی جی انشاءاللہ. لیکن یہ ایک مسئلہ، مثلا ایک سالک کسی ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ وہ اپنے شیخ کا جو حلیہ ظاہری ہے اس کو مکمل اختیار نہیں کر سکتا، یا اگر وہ اس کو اختیار کرتا ہے ہر وقت تو وہ شعبے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کا نہیں رہا. تو اس میں کیا گنجائش ہے؟ یہ فنا فی شیخ سے مراد اصل میں ظاہری حلیہ نہیں، صرف ٹھیک ہے. فنا فی شیخ سے مراد ہے تعلیمات شیخ. ٹھیک ہے، شکر ہمارے اوپر نہیں، میں آپ پینٹ پہن کر کے بھی قطب بن سکتے ہیں آج کے دور میں. بات یہی ہے کہ جو ٹھیک ہے، یعنی اس میں وہ بعض دفعہ بعض ساتھی سمجھتے ہیں کہ شاید جو ظاہری ہے، اگر جب تک یہ وہ بات بھی بعض ہماری تصوف کی کتابوں میں شاید ہے کہ ظاہر سے اس کے باطن کی طرف آمادگی وہ اس کے لیے ہے کہ جو ظاہر کو اختیار آزادی سے کر سکتا ہو، آزادی سے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے باطنی عذر کی وجہ سے نہیں کر رہا، ٹھیک، خود اس کو رکاوٹ ہے اپنے اندر. اچھا، اس کے لیے یہ اس کے لیے اس کے اوپر ایک عجیب واقعہ ہے، نزهة البساطین میں لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، وہ کہیں سفر کر رہے تھے تو رومی سپاہیوں نے ان کو پکڑ لیا. جنگل میں جا رہے تھے تو اس علاقے میں رومی سلطنت کی وہ علاقہ تھا، ان کو پتہ نہیں تھا. تو رومی سپاہیوں نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اور لے گئے، قید کر دیا. بھئی مسلمان ہیں تو اس کا فیصلہ ہوگا، دیکھیں کیا کرتے ہیں. تو جب وہ قید ہو گیا تو وہاں کے جو پادری وغیرہ تھے انہوں نے کہا بھئی یہ تو شریف النفس مسلمان ہیں، قید میں بھی رکھنا ہے، ایسا کرو اس کو نا گرجے کی خدمت میں رہو، گرجا صاف کرے ہمارا یہ. اچھا، کچھ دن پہلے ان کو کسی اللہ کے ولی نے یا ان کو خواب میں آیا تھا کہ ہم تمہاری ملاقات ایک صدیق سے کروائیں گے، ان سے فرمایا تھا. تو اب پادریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ان کو نا گرجے کی صفائی پہ لگایا جائے. بھئی اس کی حقارت بھی ہے کہ یہ مسلمان ہے تو اس سے گرجا صاف کروایا جائے. تو ان کی ڈیوٹی لگ گئی گرجے میں. اب ایک دن ایسا ہوا کہ اعلان ہوا کہ بھئی بادشاہ نے آنا ہے عبادت کرنے گرجے. تو جس دن بادشاہ آیا کرتا تھا عبادت کرنے، اس دن عبادت خانہ جو ہے نا وہ بالکل چمکایا جاتا تھا اور سب لوگ باہر نکل جاتے تھے اور تالے لگ جاتے تھے. بادشاہ آتا تھا، وہ تالا کھولتا تھا، وہ اندر جا کے تالا بند کرتا تھا، اکیلا عبادت کرتا تھا سارا دن جتنا اس کا جی چاہتا تھا. وہ عیسائیوں کا بادشاہ تھا. اب یہ جو تھے یہ صفائی میں لگے ہوئے تھے تو اچانک انہوں نے ان کو ایسا محسوس ہوا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی بادشاہ کی عبادت دیکھوں. ان کو خیال آیا تو یہ کونے میں نا کھڑے ہو گئے. اب وہ پادری یہاں ان کے ساتھ سے گزر جائیں، سارے خدام دیکھ رہے تھے کہ کوئی بندہ تو اندر نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ نے کہا تھا اگر کوئی بندہ مجھے اندر نظر آ گیا نا تو اس کا سر قلم ہو جائے گا. یعنی یہ سزا تھی. اس لیے وہ بیچارے اپنی سزائے موت کے لیے سارے پادری سارے خدام کبھی نیچے جھانک رہے ہیں، کبھی کسی کونے میں جب ان کو اطمینان ہو، اور یہ بیچ میں کھڑے ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا. وہ جب چرچ بند ہو گیا پھر جب پتہ لگا کہ بغل وغیرہ بج رہے ہیں اور آ رہے ہیں، بادشاہ سلامت آئے، چرچ کے اندر آئے. چرچ کے اندر آنے کے بعد انہوں نے اپنی جائے نماز بچھائی اور نماز شروع کر دی مسلمانوں والی. اب یہ دیکھ رہے ہیں، اب ان کو حیرانی ہوئی کہ بھئی یہ، اور بالکل اتنے خشوع و خضوع سے کہ ان کے اوپر بھی رقت طاری ہو گئی. اچھا، جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو بادشاہ نے ان کی طرف دیکھا، بادشاہ نے ان کو دیکھا اور یہ بادشاہ کو نظر آ گئے. تو بادشاہ نے ان کو بلایا، فرمایا جس سے ملاقات کروانی تھی نا وہ میں ہی ہوں. مجھ سے ملاقات کے لیے اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا تھا. اب تم دیکھو کہ میں کرتا کیا ہوں. اب میں اصل میں مسلمان ہوں لیکن مجھے یہاں پہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے عیسائیوں کو سزا دینے کے لیے اور میں مختلف ہیلے بہانوں سے نا ان کو قتل کرتا ہوں. یہ میری ڈیوٹی ہے یہاں پہ، ہوں میں مسلمان. اب وہ باہر نکلا اور اس نے تو ایک تماشا کھڑا کر دیا. میری گردن بھی پکڑی ہوئی بادشاہ نے اور کہنے کا یہ بندہ کہاں سے چرچ کے اندر تھا، بتاؤ
سب کو حاضر کرو. جلاد کو بلوایا, اٹھاؤ گردنیں اڑاؤ سب کی. وہ تو در سے کام اور کہنے لگے کہ اب اس کا قصور نہیں ہے کیونکہ تو تم نے اس کو بند کیا تھا, اس کو عزت سے جا کے مسلمانوں کے علاقے میں چھوڑ کے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ایک آدمی پینٹ پہن کے بھی کتب بن سکتا ہے. اصل ہے اخلاق اور عادات شیخ. فنا فی شیخ کا مطلب یہ ہے سر. فنا کا مطلب ہے اپنی عادت کو چھوڑنا, اور بقا کا مطلب ہے شیخ کی عادت کو اختیار کرنا. یہ ہے بس آسان لفظ میں. آپ لوگ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ملاقات کے لیے؟ مجھے بہت فائدہ ہوا, میرا بیٹا اے لیولز میں. اچھا, چیلنج جو رہتا ہے آپ کی گفتگو میں تو میرے کافی کویشچن حل ہوئے. وہ شاید اللہ نے آپ ہی کو سنوانے کے لیے بھیجا, مجھ سے بلوایا. سر یہ کراچی سے آئے ہوئے